من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال یوم الفتح لا ہجرت بعد الفتح ولكن جہاد ونیہ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا متفق علیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن فرمایا، مکہ سن 8 ہجری کو فتح ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے جس سال مکہ سے مدینہ ہجرت کی اس سال سے یہ ہجری کیلنڈر شروع ہوتا ہے۔ وہ سن 1 ہجری ہے جس دن سال حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ہجرت فرمائی۔ اس کے بعد پھر جنگیں ہوتی رہیں۔ 2 ہجری کے آغاز میں جنگ بدر ہوئی، 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی، 5 ہجری میں جنگ خندق ہوئی، اس کے بعد جنگ خیبر ہوئی، اور اس کے بعد 8 ہجری میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا، مکہ کو فتح کر لی۔ وہ فتح کا سال ہے۔ اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب مکہ فتح ہو گیا ہے، اب ہجرت نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہجرت کرنا فرض تھا مسلمانوں پر۔ جو لوگ ہجرت نہیں کرتے تھے ان کو مسلمان جو ہے وہ قرآن حکیم میں اس کے احکام ہے کہ ان کی مدد تم جو ہے وہ اگر کسی ایسے قبیلے کے خلاف جو ہے وہ ان کا مسئلہ ہو جن کی مسلمانوں کے ساتھ صلح ہو چکی ہے تو تم ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہجرت تھے کچھ لوگ تو وہ تھے جو مجبور تھے، کچھ ایسے بھی تھے۔ حضرت عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے تو اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، باقی لوگوں کو پتہ نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ کیوں بچے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو مجبوری کی وجہ سے وہ آنے بھی نہیں دیتے تھے، لیکن جو آ سکتے تھے ان کے لیے ہجرت کرنا جو ہے وہ ضروری تھا۔ قرآن حکیم میں اس کی تفصیلات ہیں، مجھے ذہن میں نہیں۔ تو ہجرت فرمایا جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد ہجرت کا حکم ساقط ہو گیا، اب ہجرت کوئی نہیں۔ ہجرت کیوں کی جاتی ہے؟ کافروں کے ملک میں اگر آپ رہتے ہیں اور وہاں ماحول اس قسم کا ہے کہ آپ اسلام کے احکام پر عمل نہیں کر سکتے۔ بعد میں کچھ عرصہ یہ جہاں کمیونسٹ ممالک تھے یا سوشلسٹ ممالک تھے، وہاں وہ مذہب کے دشمن تھے، وہ انہوں نے مسجدیں بھی آباد کر دی، قرآن حکیم بھی نہیں رکھنے دیتے تھے۔ اس قسم کا ماحول کسی دنیا کے کسی علاقے میں بھی اگر پیدا ہو جائے تو مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسے ہجرت کر جائے۔ ہجرت کرنے کے لیے آپ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی ساری جائیداد چھوڑنی پڑتی ہے، لیکن اگر ایمان خطرے میں ہو تو تمام قربانیاں دے کر ایمان کو بچانا پڑتا ہے۔ امتحان یہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچائے ہوئے ہے، لیکن اگر انسان کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے
کہ اس ماحول میں آدمی اپنے دین کے احکام کے مطابق زندگی نہیں بسر کر سکتا، اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتا، تو وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے۔ یہ جو آپ نے فرمایا اس کے بعد ہجرت نہیں ہے، اس کا تعلق مکہ سے ہجرت کرنے کے بارے میں ہے۔ مکہ سے ہجرت کرتے تھے، مدینہ لوگ آتے تھے، تو آپ نے فرمایا چونکہ اب یہ یہاں کا ماحول بدل گیا، اس لیے یہاں سے ہجرت کرنا جو ہے وہ اب ختم ہے۔ ولیکن جہاد منیہ، لیکن جہاد جاری رہے گا، جہاد جاری رہے گا۔ اور نیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل میں یہ رکھیں گے کہ اگر کسی صورت میں مجھے میرے ایمان کو خطرہ ہوا تو میں جہاد کے لیے بھی تیار ہوں، جہاد کے لیے بھی تیار ہوں، ہجرت کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا جو دائمی ہے، جو کسی وقت ختم نہیں ہوتا، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب تمہیں کہا جائے کہ چلو جنگ کے لیے، جب تمہیں جنگ پر جانے کی دعوت دی جائے تو اس دعوت پر لبیک کہو اور جنگ کے لیے نکلو، جہاد کے لیے۔ یہ ہمیشہ کے لیے حکم ہے۔ بَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، یہ حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو، وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں مسلمانوں کی باغ ڈور ہے، جس ریاست میں آپ رہتے ہیں اس ریاست کے جو سربراہ ہیں اگر وہ مسلمان ہیں اور وہ آپ کو جہاد کی دعوت دیتے ہیں، تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی دعوت پر لبیک کہو اور جہاد کے لیے نکلو۔ یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ بان عمران ابن حسین، یہ حدیث پاک جو پہلے بیان ہوئی ہے یہ متفق علیہ ہے، امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا، امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا۔ بان عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین علی من ناباہم حتی یقاتل آخرهم المسیح الدجال، رواہ ابو داود۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیشہ میری امت کا ایک گروہ حق کے راستے میں قتال کرتا رہے گا۔ یہاں لفظ قتال کا استعمال ہوا، جہاد کا لفظ استعمال نہیں۔ کسی حیثیت میں بھی آپ دین کو پھیلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ جہاد ہے۔ آپ بچوں کی تعلیم کے لیے مدرسہ کھولتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ، لوگوں کی زندگیاں آسان بنانے کے لیے سہولتیں مہیا کرتے ہیں، دین کا پیغام پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سارا جہاد میں آتا ہے۔ جہاد کا معنی ہوتا ہے کوشش، جو آپ کے بس میں ہے آپ وہ کر گزریں تو یہ جہاد ہے۔ جو بھی آپ کے بس میں ہے، کسی میدان میں ایک آدمی جو چارپائی پر پڑا ہوا ہے اٹھ بھی نہیں سکتا لیکن اس کے پاس علم ہے، قلم کو چلا سکتا ہے، تو وہ بھی کلمی جہاد کر سکتا ہے۔ جہاد کا لفظ جو ہے یہ عام ہے، لیکن قتال کا لفظ جو ہے یہ تلوار کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں قتال کا لفظ استعمال ہو کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ دین کے راستے میں قتال کرتا رہے گا، ظاہرین علی من ناباہم، اور مجموعی طور پر وہ جو ان کے مقابلے میں ہوں گے ان پر وہ غالب بھی آئیں گے، ان پر غالب بھی آئیں گے۔ حتیٰ یقاتل آخرهم المسیح الدجال، حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ وہ دجال کے خلاف جنگ کرے گا۔ یہ تفصیلات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بارے میں بہت زیادہ پیشن گوئیاں کی۔ وہ جو گروہ دجال نے ظاہر ہوگا جو ہے وہ
ادھر یروشلم سے اسی اسرائیل سے ظاہر ہوگا، وہی اس کی جگہ ہے۔ اس کے مقابلے میں جو سب سے پہلے لشکر آئے گا وہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ حضرت امام مہدی کے ساتھ جو لشکر ہوگا اس کا تعلق اسی ہمارے علاقے کے ساتھ ہے، یہ افغانستان، پاکستان، یہ علاقے۔ یہاں حدیث پاک میں غزوہ ہند کا ذکر بھی آتا ہے، غزوہ ہند کا ذکر بھی۔ غزوہ عام طور پر اس جہاد کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی۔ اب حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کسی جنگ کو غزوہ کیوں کہا گیا؟ اس کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ اس میں ماحول سارا وہی ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا تھا، اس لیے اس کو غزوہ کہا گیا۔ تو حضرت امام مہدی جو ہے ان کا تعلق بھی جو ہے وہ اشارے ہیں نا، کیونکہ پیشن گوئیاں ہوتی ہیں وہ ظاہری الفاظ میں نہیں ہوتی، اشاروں کی زبان میں ہوتی۔ وہ جو اشارے ہیں وہ اسی افغانستان، پاکستان، ان علاقوں کی طرف کرتی۔ تو حضرت امام مہدی کا ظہور تو خانہ کعبہ میں ہوگا، وہ وہاں موجود ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو کتب اتبال جو اولیاء ہوتے ہیں، ایک حکومت آپ کے سامنے ظاہری ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے حکومت قائم کر رکھی ہوتی ہے اپنے بندوں کی، وہ وہاں ان کو پہچانیں گے خانہ کعبہ، اور ان سے التماس کریں گے کہ آپ ہماری جو ہے وہ بیعت قبول فرمائیں۔ وہ پہلے جو ہے وہ انکار کریں گے، لیکن جب سارے لوگ جمع ہو جائیں گے تو وہ ان کی جہاد پر بیعت کریں گے۔ تو جب وہ ایک لشکر اکٹھا ہو جائے گا تو ان کا مقابلہ سب سے پہلے وہ اسی ملک کی حکومت کریں گے، سب سے پہلے اسی ملک کی حکومت ان کے مقابلے میں حضرت امام مہدی کے خلاف لڑے گی۔ پھر ایک لشکر جب وہ وہاں سے روانہ ہو گئے تو ایک لشکر شام سے آئے گا، یہ حدیث پاک سارے جو ہے وہ پیشن گوئی ہیں، شام سے ایک لشکر آئے گا۔ پھر حضرت امام مہدی وہ اپنے اس لشکر کے ساتھ شام میں موجود ہوں گے کہ دجال اس مسجد کا جو ہے وہ محاصرہ کر لے گا، اندر امام مہدی اور مسلمان ہوں گے، دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ جو لوگ ہمارے جو ہے وہ مسلمانوں کے حکمران جو ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ دوستی ظاہر کرنے میں بہت آگے ہوتے ہیں، تو اس نے تو یہودیوں کا جو ہے نا وہ یہودی اس کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، وہ آسمانوں پر زندہ ہیں، ان کی ابھی موت واقعی نہیں ہوئی۔ اصول اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پر لٹکانے کی کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے درمیان میں مداخلت فرمائی اور ان کے اس منصوبے کو خاک میں ملا دیا، اپنے نبی کو زندہ آسمانوں پر اٹھا دیا۔ انہوں نے پھر آنا ہے، انہوں نے آخری اسلامی حکومت قائم کرنی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دارالخلافہ یہی یروشلم ہوگا جو اسرائیل ہے۔ 40 سال تک انہوں نے حکومت کرنی ہے، ان کا انتقال ہونا ہے اور انہوں نے دفن مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں ہونا ہے، مسلمانوں نے ان کا جنازہ پڑھنا ہے۔ دوبارہ جو زندگی آئے گی، پہلے ان کی عمر جب ان کو آسمان پر اٹھایا گیا تو 33 سال تھی، تو اس کے بعد انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی، پھر انہیں دنیا میں آ کر شادی بھی کرنی، ان کے بال بچے بھی ہونے، انہوں نے ساری زندگی، اور پھر ان کا جب انتقال ہونا ہے تو اس مدینہ طیبہ میں انہوں نے یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ حدیث پاک میں موجود ہیں، بشارتوں کی صورت میں، پیشن گوئیوں کی صورت میں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ دشمنوں کے خلاف جو ہے وہ قتال کرتا رہے گا حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ، یہ اس سے مراد حضرت امام مہدی کا لشکر ہے، وہ مسیح الدجال کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرے گا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مسجد سے نکلیں گے، دجال ان کو دیکھتے ہی پگھلنا شروع ہوگا، کیونکہ دجال جو ہے وہ اس بھیس میں ظاہر ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ بنا کر بھیجا تھا، یہودیوں نے اس میں راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہودیوں کی جو ہے وہ جو شرارت کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی تھی، اس کی سزا دینے کے لیے وہ آئے گا اور وہ ان کو گمراہ کرے گا، حد سے زیادہ گمراہ کرے گا، اس کو عروج بھی بڑا ملے گا۔ اور پھر وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دجال کو قتل کر دیں گے تو وہاں حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ یہودی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا، آواز دے گا، پتھر آواز دے گا مسلمان کو، مسلمان آئیے میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو آ کر مار دے۔ تو یہ ساری تفصیلات تو آپ کی حدیث پاک میں موجود ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو متنبع کرنے کے لیے، آنکھیں کھولنے کے لیے، علم تو کتابوں میں بہت پھیلا رکھا ہے لیکن ہم کوشش نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑ دے تو اس کی نماز کی جو کمی ہے وہ سجدہ صاحب سے پوری نہیں ہو سکتی، اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یا انہوں نے 2-3 چیزیں ایسی لکھی ہیں کہ اگر ان میں یہ اگر واجب چھوڑ دے آدمی تو سجدہ صاحب کر سکتا ہے، لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ آپ یہی بات ذہن میں رکھیں کہ جان بوجھ کر کوئی بھی آدمی واجب چھوڑے گا تو سجدہ صاحب سے وہ نماز پوری نہیں ہوتی، وہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، وہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ بھول کر، نام ہی صاحب ہے، صاحب کا معنی بھول ہے، بھول کر اگر آپ کوئی واجب چھوڑیں گے تو آپ اس کو جو ہے وہ سجدہ صاحب کریں گے تو آپ کی نماز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ انہوں نے 3 چیزیں یہاں لکھی ہیں لیکن آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے، میں اس کو بیان نہیں کر رہا۔ سجدہ صاحب جو ہے اس کے لیے سنت یہ ہے کہ سلام کے بعد کیا جائے، سلام کے بعد یعنی آپ تشہد بیٹھیں گے، سلام پھیریں گے اور اس کے بعد سجدہ صاحب کریں گے، اور ایک سلام کافی ہے، دائیں طرف، ایک طرف دائیں طرف سلام جس طرح ہم کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی جو ہے وہ سلام کیے بغیر السلام علیکم نہ کہے، پہلے سجدہ صاحب کر دے تو سجدہ صاحب ہو جائے گا، لیکن یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ مکروہ ہے جو جائز کے قریب قریب ہے۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سجدہ صاحب معاف کر دیتے ہیں، یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیٹ ہے نماز آپ کی جو ہے وہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھ لی، کوئی غلطی ہوگی، واجب رہ گیا تو آپ نے سلام پھیرا اور سجدہ صاحب کرنے کے لیے تو ادھر وقت ختم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی یہ نماز قبول کر لے گی، سجدہ صاحب آپ کو نہیں کرنا پڑے گا۔ ٹھیک، اس کا ٹائم اگر ختم ہو جائے، کوئی ایسی صورت ہو جائے جس میں آدمی مجبور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سجدہ صاحب کے بغیر بھی وہ آپ کی نماز جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔